اللہ تعالیٰ ہم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا سلوک دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہماری حرکتوں کو نہیں بلکہ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم کوئی عمل کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ان زخموں کو بھی دیکھتا ہے جو لوگوں نے ہمیں دیے اور ہم انہیں چھپائے رکھتے ہیں۔ وہ ہماری بے بسی کو، ہماری الجھنوں کو، ہمارے سب سوالوں کو جانتا ہے جو ہمارے اندر چھپے ہوتے ہیں، جنہیں ہم کسی سے نہیں کہتے یا کسی انسان سے پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ہم صرف جسم نہیں، روحیں ہیں۔ وہ ہماری چالاکیاں، بہانے اور دکھاوے سب جان کر صرف ہمارا سچ دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کب گرتے ہیں، کیسے گرتے ہیں اور کیوں گرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کب معافی مانگتے ہیں اور کب ہم زبان سے معافی مانگتے ہیں اور کب ہم دل سے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے میں ٹوٹ چکا ہوں یا اللہ، تو لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، لیکن خدا اسی لمحے اسے سب سے زیادہ قریب کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ دل پسند ہے جس میں جھوٹ نہیں، سچائی ہو۔ وہ دعا کی خوبصورتی کو الفاظ سے نہیں، دل کی حالت سے پرکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس دل میں ریاکاری ہے اور کس دل میں طلب۔ وہ جانتا ہے کہ کون صرف مانگ رہا ہے اور کون رب کو خود مانگ رہا ہے۔ یہی راز ہے کہ بعض دعائیں لفظوں کے بغیر ہی قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دعائیں بہت خوبصورت الفاظ کے باوجود لوٹ کر واپس آ جاتی ہیں، کیونکہ الفاظ خدا تک نہیں پہنچتے بلکہ انسان کا دل پہنچتا ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال سے زیادہ اپنے دل کو صاف رکھو۔ لوگوں کو خوش کرنے سے زیادہ اپنے اندر کے خدا کو راضی کرو، کیونکہ وہ تمہیں وہاں سے نہیں جہاں تم کھڑے ہو بلکہ وہیں سے دیکھتا ہے جہاں تم اصل میں ہو، اپنے دل کے اندر۔ کہتے ہیں موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور قرآن مجید میں موجود ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اصل میں سوال یہ نہیں کہ موت آئے گی کہ نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے زندگی کا ذائقہ چکھا؟ کیا ہم نے زندگی کے اصل مقصد کو سمجھا؟ کیا ہم نے صرف زندگی کو گزارا ہے یا ہم نے کبھی زندگی کو محسوس کیا؟ کیا کبھی سورج کی روشنی کو، بارش کی بوندوں کو، کسی کے ساتھ خلوص کو، ماں کے ہاتھ کے کھانوں کو، کسی غریب کی دعا کو، کبھی سجدے میں بہتی ہوئی آنکھوں کے آنسوؤں کو دل سے جیا؟ زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو کیوں نصیب ہوتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ صرف زندہ ہوتے ہیں مگر جیتے نہیں۔ ہم مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، دوڑ، مقابلہ، حسد، خواہشیں، دکھاوا۔ زندگی گزر جاتی ہے اور جب تھمتے ہیں تو دل میں خلا ہوتا ہے، ایک بے سکونی اور ایک ادھورا پن ہوتا ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جس میں آپ محسوس کرتے ہیں، جس میں آپ کے اندر شکر گزاری ہے، محبت ہے، ایمان ہے، رابطہ ہے اپنے رب سے اور اپنے آپ سے اور انسانوں سے، جس میں آپ
کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، کسی کے دکھ کا سہارا بنتے ہیں، اور رات کو جب سوتے ہیں تو دل میں سکون ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کا دل نہیں توڑا، اور میں نے صرف وقت خود پر نہیں لگایا بلکہ کسی کے کام بھی آیا ہوں۔ زندگی کا ذائقہ وہ ہے جب آپ ایک لمحے کو پوری شدت سے اور شعور سے اور دل سے جیتے ہیں، جب اذان کی آواز دل کو چیر کر اندر گزرتی ہے، جب سجدے میں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل ہلکا ہو جاتا ہے، جب آپ کے کام سے کسی کی زندگی بدلتی ہے، جب آپ بغیر کسی غرض کے کسی سے خلوص کرتے ہیں، یہ سب لمحات ہیں جہاں زندگی کو جیا جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں صرف موت کا ذائقہ نہ چکھنا پڑے بلکہ زندگی کا اصل ذائقہ بھی نصیب ہو، وہ ذائقہ جو سجدوں میں ہے، شکر میں ہے، محبت میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہو جائے تو تو بھی اللہ کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اللہ کی خاص مہربانی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہمیں بے وقت کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے، کبھی کسی اندھیرے لمحے میں دل میں خوشی ڈال دیتا ہے، کبھی ہمارے رزق میں، صحت میں، عزت اور سکون میں برکت دیتا ہے، اور سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ ہم بھٹکتے ہیں لیکن ہمارے لیے ہدایت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ یہ سب اس رب کی مہربانی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ رب جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے، تو کیا ہم جو نہ دلوں کو جانتے ہیں نہ نیتوں کو، ہم دوسرے انسانوں پر رحم کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایک انعام نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر وہ تجھے دولت دے رہا ہے، یہ موقع ہے کہ تو کسی فقیر کا ہاتھ تھامے۔ اگر علم دیا ہے تو یہ وقت ہے کہ کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا دے۔ اگر تجھے سکون دیا ہے تو کسی پریشان حال کو تسلی دے۔ یعنی جب وہ رب تجھ پر مہربان ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ تو اس کا آئینہ بن جائے، اس کی مخلوق میں اس کی صفات کو بانٹے، تو بھی محبت کرے، معاف کرے، سہارا دے، درد بانٹے۔ یاد رکھ، جو شخص دوسروں پر مہربان ہوتا ہے وہ خود کے دل کو بھی نرم رکھتا ہے۔ ایسا شخص اندر سے مضبوط اور باہر سے خوشبودار ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی مہربانی تجھ پر کبھی ختم نہ ہو تو بھی اس کے بندوں پر مہربانی کر اور اللہ کا سب سے پیارا اور محبوب بندہ بن جا اور اس کو راضی کر دے۔